عام طور پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی قرآن کی آیت سنائی دی ہے یا آسمان پہ لکھی ہوئی ہے تو وہ پھر اس کا ذکر شروع کر دیتے ہیں. نہیں اس کا ذکر نہیں. دیکھیں وہ ذکر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہر آیت کی ہر صورت کی پھر الگ الگ تعبیر بھی ہوتی. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خواب کا ذکر ہے، بتانے والا نہیں ہے. ذکر وہی ہے جو اللہ رسول نے بتایا ہے. ہاں اگر آپ کو خواب سچے نہیں ہوتے، نہیں خواب سچے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو وہاں 2-3 چیزوں میں غلطی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسے ہیں کہ لوگ کچھ ایسا عدد وظیفہ بتا دیا جاتا ہے، اس میں شیطان اپنا طریقہ استعمال کرواتا ہے، چاہے وہ قرآن کی آیت چاہے قرآن کی آیت ہی ہو. تو اگر شیطان قرآن کی آیت بتا رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہے کہ وہ قرآن کے ذریعے غلط استعمال چیزیں کرواتا ہے. سب سے بڑا ایک مثال کے طور پہ ایک شخص دیکھتا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ لکھا ہوا، ہاں جی، یا آیت کریمہ لکھا ہوا، تو وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی کوئی الگ سے وہ دائرہ لگا لے، چلہ کرنا شروع کر دے، اور نہیں وہ ذکر کرنا شروع کر دے، چاہے وہ شیطان نے دیا ہو تو اس میں برائی کیا ہے؟ نہیں وہ شیطان کی طرف سے پھر ہو ہی نہیں سکتا. جو صحیح اتھینٹک الفاظ ہیں اور پرفیکٹ طریقہ ہے وہ شیطان کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا. شیطان شیاطنت لازمی. اللہ تعالیٰ قرآن خواب میں بتا سکتا ہے کہ قرآن پڑھا کرو؟ ہاں کیوں نہیں. خواب میں کتنی دفعہ اس طرح کی چیزیں میرے ساتھ اس طرح ہوا کہ یہ کہ جو نا جنات سے مکالمہ چلتا رہا کہ آپ سب اعوذ باللہ پڑھ لیں اور ایک کوڈ ورڈ رکھ رہے ہیں، ہم آپ کے پاس آ جایا کریں گے. اچھا اب دیکھیں میں نے کہا کہ کیسا عجیب تو انسان ہے کہ مجھے اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ سے جڑنا ہے، مجھے اللہ کے کلام کے ذریعے جنات سے نہیں جڑنا. یہی وہ بنیادی غلطی ہے جو عمل کرتے ہیں. نہیں تو بلانے میں کیا عرض ہے؟ بلانے میں یہی ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا کلام پڑھیں. تو آپ نہیں جن کو بلانے میں کیا عرض ہے؟ جن کو بلانے میں حرج یہ ہے کہ وہ غیر اللہ سے مدد یا غیر اللہ کی طرف نہیں مدد نہیں مانگیں گے غیر اللہ شب کے لیے. غیر اللہ کی طرف مدد اور غیر اللہ کی طرف نظر اور توجہ کرنے کا بنیادی مرکز یہی بنتا ہے. اور شیطان کی شیاطنت یہی مطلب جن کو چائے وائے پہ نہیں بلایا جا سکتا، چائے وائے پہ آئے لیکن وہ قرآن کے ذریعے غلط نہ آئے. نہیں اس نے کہا مجھے پہلے یہ پڑھ لیں، قرآن کی آیت ہے، پھر یہ کوڈ. شاہ صاحب یہ پتہ ہے کیا ہے، یہ عاملین بھی ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور ناظرین بھی ان باتوں کو سمجھیں گے کہ اللہ کا کلام اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے. اللہ کا کلام جنات سے دیکھیں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر آ ہی رہا ہے جن اور اللہ کا کلام ہی بتا رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے جن کے ساتھ بات کریں؟ اس میں پہلی نظر جیسے نا الصبر عند الصدمۃ الاولی، بندے کے اوپر تکلیف اور تکلیف کے بعد سب سے پہلے کس کی طرف اس کی نظر جاتی، یہی اس کا ایمان اور یہی اس کا نفاق واضح ہوتا ہے. تکلیف کی تو بات ہی نہیں ہے، ویسے ہی گپ شپ کے لیے، مطلب گپ شپ کے لیے اس میں بلانا، گپ شپ کے لیے شیطان کو یا جنات کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس انسان اتنے ہیں جو تھکے ہوئے، ان سے آپ گپ شپ کریں. گپ شپ کریں. ہاں جنات سے، جنات کے ارد گرد جو بھی بیٹھا ہے یا جس نے بھی جنات کو اپنے ارد گرد بٹھایا ہے، یہ تو ڈاکٹر کی غلطی ہو سکتا ہے، ان کو وہ دین سکھانا، ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر شاہ صاحب بتا سکتا ہے. انجینئر دین نہیں سکھانا چاہیے جنات کو. یہ جتنے بھی جنات آتے ہیں اور عاملین کے پاس رہ کے اس طرح کے کام کرتے ہیں، وہ اپنی لازمی کچھ نہ کچھ شیاطنت کرتے ہیں.